آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کل ایک بڑی زبردست دھانسو قسم کی تقریر کی گئی، جس میں بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی نتائج کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کی طرف سے مسلم لیگ نون پر الزامات لگائے گئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں، لیکن ہم ریاست کے ساتھ ضرور ہیں۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ریاست کو بھی سوچنا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ گویا ان کی طرف سے یہ کھل کر الزام لگایا گیا کہ مسلم لیگ نون کو وہاں پہ جتوایا گیا ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جواب تو آیا، لیکن بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے چیخے، جس طرح سے چلائے، جس طرح سے انہوں نے کسی دور میں عمران خان کی حکومت کو کہا تھا کہ آپ نے مریم نواز شریف کو گرفتار کیا ہے، آپ بے غیرت ہو، اس طرح کا بلاول بھٹو زرداری یہاں بھی جوش میں آئے۔ جس طرح سے انہوں نے مسلم لیگ نون پر الزامات لگائے اور وہاں پہ جلسے میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہم ساری سیٹیں جیت چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک امیدوار کا، پیپلز پارٹی کے امیدوار کا نام لے کے کہا کہ آپ بھی جیتے ہیں، آپ بھی جیتے ہیں، آپ بھی جیتے ہیں۔ یاسین ملک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی 2 سیٹیں تھی، ان کی 1 سیٹ ہروا دی گئی ہے، وہ کیسے ہار سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے۔ اور بھی بہت کچھ کہا گیا، خصوصی طور پہ جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، نام تو نہیں لیا، لیکن ریاست وہ کس کو کہہ رہے تھے، کس کو جتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا آپ نے ساتھ دیا، مسلم لیگ نون کو آپ آگے لے کے آئے۔ اس پر پھر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے رات کو ایک پروگرام میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ میں نے ہرگز اسٹیبلشمنٹ کو ریاست نہیں کہا۔ پھر ریاست بلاول بھٹو زرداری نے کس کو کہا، تاہم بلاول بھٹو زرداری اپنی بات سے تھوڑا سا پسپائی اختیار کر گئے۔ کیا ان کو کسی نے بتایا، سمجھایا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو 2024 کے انتخابات میں کس طرح سے جتایا گیا، کس طرح سے آگے لایا گیا، ان کو کس طرح سے سندھ میں حکومت دے دی گئی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کو کس طرح سے حکومت دے دی گئی۔ مرکز میں بھی ان کے ساتھ اتحادیوں کو اکٹھا کر کے وہاں بھی حکومت بنا دی گئی، مسلم لیگ نون کی حکومت بنا دی گئی۔ اب تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کھل کر کہا جا رہا ہے کہ انہیں فارم 47 پر جتوایا گیا۔ شرجیل میں یہ بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کرتے ہیں اور کھل کے یہ بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو جس طرح سے 2024 میں جتوایا گیا، اسی طرح سے ان کو گلگت بلتستان میں بھی جتوانے کی کوشش کی گئی اور اب آزاد کشمیر میں بھی ان کو اسی طرح سے جتوایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جتنے زیادہ غصے میں آئے، مسلم لیگ نون کی طرف سے جواب تو دیا گیا، لیکن ان کی طرف سے معذرت خواہانہ قسم کا جواب دیا گیا۔ رانا سنہالا کی طرف سے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے سندھ میں 2.5 ارب روپے، 2.5 سے 3 ارب روپے دبئی پہنچا دیے گئے۔ یہ 15 سال میں ان کی طرف سے پہنچایا گیا، لیکن رانا سنہالا کی طرف سے اب اس پر بات نہیں کی جا رہی۔ جب بھی کوئی اینکر اس والے سے ان سے بات کرتا ہے، پیپلز پارٹی کا لیڈر بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو رانا سنہالا اس بندے کے، اس اینکر کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اب تک 3 کے گلے تو یہ پڑ چکے ہیں، جن میں ایک شہزاد اقبال ہے اور دوسرے شاہ زیب خان زادہ ہے۔ تو رانا سنہالا اس طرح سے بیک فٹ پر چلے گیا اور میاں نواز شریف کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ہار گئے ہیں، ہار کو تسلیم کر لیں۔ جس طرح سے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے علاقوں کو بھی لاہور جیسا بنا دیا جائے، پنجاب جیسا بنا دیا جائے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا نام لیے بغیر کہا کہ سندھ میں بھی آپ نے کوئی کام کروائے ہیں، کوئی کام نہیں کروائے۔ آپ نے کراچی کو جس طرح سے اس کا حلیہ بنا کے رکھا ہوا، آپ ایک موقع پر بھی نہیں کہا ہم اس علاقے کو، آزاد کشمیر کو یا پھر گلگت بلتستان کو کراچی بنا دیں گے، سندھ بنا دیں گے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ اس لیے آپ نے نہیں کہا کہ وہاں پہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کروایا، آپ کے کریڈٹ پر کچھ بھی نہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ ہم نے پنجاب کو کتنا سہانا کر دیا، کتنا خوبصورت کر دیا، لاہور کو ہم نے پیرس کی طرح کا بنا دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے لاہور کو پیرس بنانے کی بات تو نہیں کی گئی، لیکن جس طرح سے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیا تھا، اس سے یہی تاثر مل رہا تھا کہ لاہور کو ہم نے اتنا زیادہ بہتر بنا دیا کہ ہم وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ لاہور کی طرح آپ کے علاقے بنا دیے جائیں گے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب، جس طرح بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا پھر نون لیگ اہم ہے، تو اس کے جواب میں میاں نواز شریف صاحب بولے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا
بلاول صاحب الیکشن کے فیصلے ریاست نہیں کرتی بلکہ عوام کرتے ہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ کیسا انہوں نے تاریخی جملہ بولا، کیسی انہوں نے تاریخی بات کر دی کہ ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ فیصلے الیکشن کے دوران ووٹ عوام دیتے ہیں، الیکشن کے فیصلے ریاست نہیں کرتی بلکہ عوام کرتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کے اپنے حلقے میں کیا ہوا تھا، اس میں کیا عوام نے ووٹ دیے تھے، عوام نے جو ووٹ دیے تھے ان کو کس طرح سے تبدیل کیا گیا، اسی طرح سے خواجہ آصف اور دیگر بھی کئی جگہوں پر کس طرح سے فارم 47 چلے۔ تو جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ریاست یہ فیصلے نہیں کرتی بلکہ یہ عوام فیصلے کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی اپنی منطق پر یا اپنی ذات تک دیکھا جائے تو یہ بات پوری نہیں اترتی، کیونکہ ان کو جس طرح سے جتوایا گیا، جس طرح سے ان کو حکومت دی گئی، ان کی پارٹی کو حکومت دی گئی، پنجاب کی حکومت دی گئی اور مرکز کی حکومت دی گئی، تو کیا یہ سارا کچھ عوامی مینڈیٹ ہے؟ عوامی مینڈیٹ کے مطابق، انتخابات کے رزلٹ کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ تو ناظرین آپ خود بتائیے کہ مسلم لیگ نون والے خود بھی یہی کہتے ہیں، ہر پارٹی کا لیڈر اور ہر پارٹی کا کارکن یہی کہتا ہے کہ 2024 کے انتخابات اس طرح سے، لیکن مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 2018 میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ انتخابات لوٹے گئے، دوسری طرف یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ لوٹے گئے تو وہ بھی تو لوٹے گئے تھے۔ وہ کس طرح سے لوٹے گئے تھے، یہ کس طرح سے لوٹے گئے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی تھی، ہماری کئی سیٹیں جو ہم نے جیتی ہوئی تھی وہ RTS بٹھا کے ان کو دے دی گئی، مسلم لیگ نون کو دے دی گئی یا کسی اور پارٹی کو دے دی گئی، یہ تو ان کا الزام ہے۔ لیکن آج کی تحریک انصاف کی سیٹیں، ان کی خصوصی نشستیں وہ کہاں پہ گئی؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کس طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کی خصوصی نشستیں ہضم کر لی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ نشستیں ہضم کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے بولے ہیں، پتہ چلا ہے کہ ان کو بعد میں ٹھپا بھی گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو بھی تو سندھ میں حکومت دی گئی ہے اور آپ کا ابا جی وہ صدر پاکستان ہیں، دو آپ کے گورنر ہیں، بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے، اور کیا چاہیے؟ گلگت بلتستان میں بھی تازہ تمہارے حوالے حکومت کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے پھر یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں میں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف قطعی طور پر اشارہ نہیں کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کس طرح سے مسلم لیگ نون کو آگے لگائے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نورا کشتی ہے، نورا کشتی مجھے نہیں لگتا کہ یہ نورا کشتی ہو سکتی ہے۔ نورا کشتی اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری بات کرتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے آتا، دوسری طرف سے تو اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں آ رہا، بلکہ بلاول بھٹو زرداری کی اینٹ کا جواب دوسری طرف سے پھولوں کی طرح آ رہا ہے۔ جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو کہا گیا کہ بلاول صاحب یہ فیصلے ریاست نہیں کرتی، انہوں نے صاحب کا نام لیا، بڑے احترام کے ساتھ اپنے پتر جیسے نوجوان کو کہا کہ یہ فیصلے، انتخابات کے فیصلے ریاست نہیں کرتی بلکہ عوام کرتے ہیں۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری کس طرح سے مسلم لیگ نون پر چڑھائی کر رہے ہیں، کس طرح سے برس رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون آگے سے بیچھی جا رہی ہے، اس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کو جواب نہیں دے رہی۔ تو اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگر کچھ غلط کہتے ہیں، زیادہ جوش سے بولتے ہیں، زیادہ اونچی آواز میں بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس طرح سے انہوں نے للکارا، مسلم لیگ کو للکارا، لیکن انہوں نے ریاست کو پکارا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو ریاست نہیں کہا تھا۔ لگتا یوں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وہ بچپن یاد آ گیا، بلکہ بچپن سے بھی پہلے کا زمانہ یاد آ گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی پیدائش سے پہلے بے نظیر بھٹو کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے، بے نظیر بھٹو کو جیل میں بند کیا گیا تھا اور ایسی جیل میں رکھا گیا تھا کہ جو ان کو واش روم دیا گیا تھا استعمال کرنے کے لیے اس کا دروازہ نہیں تھا۔ تو بے نظیر بھٹو کی طرف سے ایک موقع پر ایک سپاہی کو کہا گیا کہ شرم تو کرو، ایک یہاں پہ دروازہ نہیں ہو، تم بھی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ شرمیلا فاروقی کی طرف سے یہ واقعہ بتایا گیا اور یہ واقعہ بتاتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ اس کے علاوہ جس طرح سے بے نظیر بھٹو کو کھینچا جاتا تھا، میاں نواز شریف کے دور اقتدار میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بلاول بھٹو زرداری کے ابا جی آصف علی زرداری، یہ بلاول بھٹو زرداری کے
پیدا ہونے کے بعد کی باتیں ہیں کہ کس طرح سے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، کس طرح سے بے نظیر بھٹو پر مقدمات قائم کیے جاتے تھے اور بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی جس طرح سے ننگی تصویریں پھینک کی جاتی تھیں، یہ سارا کچھ بلاول بھٹو زرداری کو ازبر ہے۔ اپنے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ بے نظیر بھٹو کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی وہ بھی ان کو یاد ہے، اور جس طرح سے ان کی پیدائش کے بعد جب یہ تھوڑے سے ہوش میں آ گئے تھے، جو کچھ ان کی اماں جی کے ساتھ اور ابا جی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا جاتا تھا، لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وہ سارا کچھ یاد آ گیا ہے۔ آج وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے وہی جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا اس طرح سے بدلہ تو نہیں لے سکتے، لیکن زبانی کلامی جو بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے اس مسلم لیگ نون کو وہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی طرف سے ابھی یہ بھی کہا گیا، جیسا کہ عظمی بخاری کی طرف سے کہا گیا، رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ جناب علی ایک مرحلے کے الیکشن ہو چکے ہیں، 2 کے ہونے، ان کو تسلیم کر لیجئے کیونکہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ان کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ابھی تو میں نے کوئی بات ہی ایسی نہیں کی، ابھی تو جہاز کی بات میں نے نہیں کی، گویا بلاول بھٹو زرداری ایک نیا کچا چٹھا بھی کھولنے والے ہیں۔ جہاز کے بارے میں بھی لگتا ہے ان کی طرف سے بات کی جائے گی۔ تو باقی جس طرح رانا ثناء اللہ کی طرف سے پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون پر اسی طرح سے کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، تو دونوں کے الزامات کو سچا سمجھ لیا جائے۔ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے، ان کی طرف سے تو آزاد کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے کمیشن کی بات کی گئی ہے۔ ایک پاکستانی کے طور پہ جب 2 پارٹیاں ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا، دونوں پارٹیوں کو جو اقتدار میں بھی ہیں ان کو سچا سمجھ لیا جائے اور ایک ایسا کمیشن بنا دیا جائے جو ان دونوں پارٹیوں کی کرپشن کا حساب کتاب کر لے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون کی جیت پر وہاں پہ 13 نشستوں پر انتخابات ہوئے ہیں، 9 پر مسلم لیگ نون کو کامیاب قرار دیا گیا ہے اور 4 پر پیپلز پارٹی کی جیت کا اعلان ہوا ہے یا پھر فیصلہ ہوا ہے۔ اس پر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سارا کا سارا جس طرح سے مسلم لیگ نون وہاں پہ جیتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو ناظرین چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں گے، جس طرح سے میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا، میاں نواز شریف کی طرف سے مظفر آباد میں انتخابی مہم کے دوران جس طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے آزاد کشمیر میں الیکشن تو میں پھر شہباز شریف سے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم لگا دیا جائے۔ پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون جیت گئی ہے، دوسرے میں بھی ایسے ہی اگر الیکشن ہوتے ہیں جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے، تیسرے مرحلے میں بھی ایسے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گویا وہاں بھی شاید فیصلہ کر لیا گیا ہے، گلگت پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا تھا اور کشمیر مسلم لیگ نون کو دے دیا جانا ہے۔ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں جیت نظر آ رہی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، گو کہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں نے تو مذاق میں کہا، اور کچھ لیڈروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کے ساتھ مل کے میں آزاد کشمیر میں وہ کام کروں گا، وہ وعدے پورے کروں گا جو میں نے وعدے کر رکھے ہیں۔ تو کیا مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، تو مسلم لیگ نون کیا ایک اور وزیر اعظم بن جائے گا؟ بیاق وقت اس خطے میں مسلم لیگ نون کے 2 وزیر اعظم بلکہ 3 وزیر اعظم، ایک میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، دوسرے شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم، اور تیسرے ان کے اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم۔ ابھی تک 3 وزراء اعظم کی گنجائش تھی جو مسلم لیگ نون کے بن گئے، باقی بھی گنجائشیں نکل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔